پھر ایک دلچسپ واقعہ آگے آنے لگا ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، آرنی، دکھا مجھے، کیفا، کس طرح، تحیی الموتا، تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی اب آ گیا کہ اے اللہ، اب مجھے تو دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا لوگوں کو، مروے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں سال سے لوگ مر گئے ہیں اور قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب کئی صدیاں گزر گئے، ہزاروں سال کائنات کو بنے ہوئے گزر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر صحابہ کرام آئے، پھر اتنی امت آئی، اب 1500 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں، وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں من و من مٹی کے اندر، کسی کی ہڈیاں گل چکی ہیں، کوئی دریاؤں میں بہہ چکے ہیں، کوئی جل چکے ہیں، کوئی کہاں چلے گئے ہیں، کہیں کوئی برف کے پہاڑوں کے نیچے دب کے مر گئے ہیں۔ یا اللہ، تو کیسے زندہ کرے گا ان کو، ذرا مجھے دکھا تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تڑپ پیدا تھی، ایک جاننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا بھلا نہیں تؤمن، تم ایمان رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہنے لگے کہ ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پر؟ تو کہنے لگے ابراہیم، قال، کہا اس نے، بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے قلب کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، اے میرے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب ہو جائے، میں عین یقین سے دیکھ لوں تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ تو اسی لیے ہر چیز کے لیے انسان کو چاہیے کہ قلب کا اطمینان کرنا ضروری ہے۔ اسی کے لیے آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھیں، تاکہ آپ کا ایمان مزید بڑھے، آپ کو پتہ چلے کہ میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کیا ملے گا اس کے بارے میں، کیا میں مر کر ختم تو نہیں ہو جاؤں گا، کیا آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اور جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح آ جائیں گی اور آپ کو بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، قال فخذ اربعة من الطیر، قال فرمایا، فخذ، پس لے آؤ، خذ، اخذ کرنا، اٹھانا کسی چیز کو لے آنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا گیا کہ فخذ، پس لے آؤ، اربعة من الطیر، 4 پرندوں میں سے، اربع کہتے ہیں 4 کو، ائمہ اربع کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، 4 ائمہ کرام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، تو لے آؤ 4 پرندوں میں سے۔ من کا مطلب سے آئے گا، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ اب اس لفظ کو آپ ایسا ذہن میں رکھیں گے، کبھی نہیں بھولے گا، آپ اس کو لکھ لیں کہیں پہ، طیر کہتے ہیں پرندے کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں طیارہ اڑ رہا ہوتا ہے آسمان کے اوپر، اور اس کو طیارہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ تو رافیل طیارہ سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یا JF-17 تھنڈر طیارے سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، بس میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ من الطیر، پرندوں میں سے، فسرہن، پھر مائل کرو انہیں۔ تو اے ابراہیم علیہ السلام، آپ لے آؤ پرندوں کو، 4 پرندے ہونے چاہیے، فسرہن، پھر مائل کرو انہیں، یعنی 4 پرندے پکڑ کر لے آؤ، اور پھر کیا کرو، سرہن، یعنی سور پھونکنے کا آپ لفظ ذہن رکھ سکتے ہیں نا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قرآن میں ہے نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا نا، تو سارے لوگ بھاگیں گے میدان محشر کی طرف، تو سور وہ بھی پھونکا جائے گا، ایک مخصوص آواز ہوگی، تو آپ اس سے بھی ویسے ہی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا 4 پرندے لو، اور پھر تم مانوس کرو انہیں، الیکا، طرف اپنے، ثم اجعل علی، تو پھر رکھ دو انہیں، علی، ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی، اوپر، کل جبل، ہر پہاڑ کے، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، پھر یعنی ان کو رکھ دو پہاڑ کے اوپر۔ سمجھاتا ہوں، پہلے ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس کا تفسیر بھی بتاتا ہوں۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی جبل احد ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا، جبل احد یعنی احد کا پہاڑ، تو جبل کہیں گے پہاڑ کو۔ تو رکھ دو انہیں پہاڑ کے اوپر، منہم، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، جز حصے کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جز عامہ، جز تبارک الذی، یعنی ایک حصہ قرآن کا، دوسرا حصہ، 30 حصے نا، اسی طرح، تو جز کہتے ہیں حصے کو۔ تو اللہ نے فرمایا، پھر ان میں سے سب ٹکڑوں کو رکھ دو پہاڑ کے اوپر، ایک حصے کو تم کیا کرو، ثم ادعوہن، تو تم بلاؤ انہیں۔ اب سمجھے یہاں پر کہ ابراہیم کو کہا گیا علیہ السلام کو کہ آپ پرندوں کو لیں اور پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور ان پرندوں میں سے کوا، کبوتر، مینا، اور غالباً ایک اور پرندہ تھا، 4 پرندے تھے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔
تو ان میں سے ان سب کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر رکھ دو، اور جب تم رکھو گے تو پھر مانوس کرو گے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تم انہیں ایک مخصوص آواز کے ساتھ بلاؤ گے، ثُمَّ دُعُوهُنَّ، تو کیا ہوگا پھر ثُمَّ دُعُوهُنَّ، تو بلاؤ انہیں، يَأْتِينَكَ، وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا، سعی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ہم دوڑتے ہیں، تو آپ اس لفظ کو اسی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یہ لفظ ضرور کہیں نہ کہیں لکھتے چلے جائیں۔ تو ثم ادعوهن، دعوت دینا، بلانا یا پکارنا، تو اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن، تو بلاؤ انہیں، یاتینک، وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لو، بے شک ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پرندوں کو رکھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام پرندوں کا قیمہ بنا دیا، ان کے پر ایک طرف، ان کی ٹانگیں ایک طرف ہو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے سر اپنے سامنے رکھ دیے، اور باقی ان کے گوشت کے ٹکڑے ایک چھوٹے چھوٹے گتھے بنا کر پہاڑوں پر رکھ دیے، اور یہاں پر سامنے اپنے ایک کبوتر کا سر اٹھایا اور بلایا کبوتر کو، تو کبوتر کی کہیں سے پر اٹھے، کہیں سے گوشت اٹھا، کہیں سے ٹانگیں اٹھی، اور کہیں سے اس کی آنکھ اٹھی، اور مل جل کر وہ کبوتر آ کر اس گردن کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ کبوتر اڑ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کوے کو اٹھایا، پھر کوے کو بلایا اس جو اس مخصوص آواز کے ساتھ، تو پھر وہ کوا آیا، وہ اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہوا، وہ اڑ گیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے سامنے واضح نشانیاں کر دے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم ایسے ہی لوگوں کو زندہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور مزید پختہ ہوا۔ تو یہ آج تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، تو ہمیں بھی ان نشانیوں میں غور کرنا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا، اور ضرور بڑی زندگی ہوگی جو لا زوال ہوگی، جو لا فانی ہوگی، کبھی بھی فانی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر تو دنیا ختم ہو جائے گی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کا سب فنا ہو جائے گا، لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے پیغام کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔